بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 219۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا یسألونک عن الخمر، اس میں خا موٹا پڑا جائے گا، اس کے علاوہ جو را ہے، را کو آپ باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے حرکت ہے تو را باریک ہوگی۔ عن الخمر، عن الخمر، آگے دیکھیے گا والمیسر، والمیسر، اس میں جو آخر میں را ہے، را کو باریک رکھیے گا، را ساکن سے پہلے جب زیر ہوتی ہے تو را باریک پڑی جاتی ہے، اور وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی۔ والمیسر، رموز وقاف میں سے طا ہے، یہاں وقف کر لیجیے گا۔ آگے دیکھیے گا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ قل میں قاف موٹا رکھیے گا اور اس کے بعد جو مد آ رہی ہے فیہما، یہ مد اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، چھوٹی مد۔ اثم کبیر، آگے جو اثمن کے اوپر تنوین ہے، دو پیش کیجئے، تنوین ہے، اس کے بعد کاف ہے تو یہاں پہ آپ اخفا کیجئے گا، ادنا درجے کا اخفا ہوگا۔ اثم کبیر ومنافع، کبیر ومنافع، یہاں کبیرن پہ تنوین اور تنوین کے بعد ومنافع، اس کے شروع میں واو ہے، یعنی تنوین کے بعد کیا آ گیا؟ واو، تو واو جو ہے وہ حروف یرملون کے اندر شامل ہے، اب یہاں پہ ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ کبیر ومنافع، ومنافع للناس، یہاں پہ نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، اور للناسی وقف کریں گے تو للناس، ایسے آخر میں سین ہے، اور سین جو ہے حروف صفیریہ کے اندر شامل ہے، اس کے اندر سیٹی کی آواز ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے گا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، وَإِثْمُهُمَا، یہاں بھی جو مد ہے وہ چھوٹی مد ہے، مد منفصل، اور اکبارو میں اکبارو، اس میں جو را ہے اسے آپ نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے۔ من نفعہما، من میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد پھر نون حروف یرملون کا، یہاں پہ ادغام کیجیے گا۔ من نفعہما، رموز وقاف میں سے طا ہے، یہاں وقف کیجیے گا، اور یہ الف مدہ پر وقف ہو رہا ہے تو وقف میں وصل میں دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہی رہے گا، تبدیلی نہیں ہوگی۔ من نفعہما، جی آگے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہاں يُنْفِقُونَ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد فا ہے، یہاں بھی اخفا کیجیے گا اور آگے وقف کر دیجیے گا، رموز اوقاف میں سے طا ہے۔ قُلِ الْعَفْوَ، قُلِ الْعَفْوَ، لیکن یہاں وقف کریں گے تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ قُلِ الْعَفْوَ، قُلِ الْعَفْوَ، آگے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے۔ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، جی لعلکم میں عین کا خاص خیال رکھیے گا، اور تتفکرون، لیکن وقف کریں گے تو تتفکرون۔ اب اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پھر سن لیجیے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمری،
شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں، قل آپ کہہ دیں فیہما ان دونوں میں اثم گناہ ہے، کبیر بڑا، ومنافع اور فائدے للناسی لوگوں کے لیے، یعنی کچھ فائدہ بھی ہے اس میں، وَإِثْمُهُمَا اور ان دونوں کا جو گناہ ہے اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان کے فائدے سے، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا کیا کچھ ينفقون وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں العفو زائد الضرورت یعنی جو ضرورت سے زائد ہو، کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے الآیات آیات سے مراد یہاں پہ احکام، لعلکم تاکہ تم تتفکرون غور و فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ اس آیت مبارکہ میں شراب کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا ہے۔ شراب جو ہے وہ اہل عرب صدیوں سے پیتے چلے آ رہے تھے، ان کی عادت تھی یہ اور گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک دم ہی ایسا حکم نازل نہیں کیا کہ شراب کو پر فوراً جو ہے اس کو بند کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تدریجاً احکامات نازل فرمائے، یعنی ابتدا میں اللہ رب العزت نے شراب کی جو قباحتیں ہیں وہ بیان فرمائیں کہ شراب پی کر ایسی حرکتیں لوگ کر جاتے ہیں جو گناہ ہیں، پھر فرمایا کہ کچھ اس میں فائدے ہوتے ہیں اور لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے اس کے اندر نقصان ہوتا ہے، شراب پی کر انسان اپنی عقل جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، اسے الخبائث کہا جاتا ہے، یعنی ایک شراب پی کر آدمی باقی ہر گناہ کا مرتکب ہونے کے امکانات اس کے بڑھ جاتے ہیں، تو اسی اللہ رب العزت نے تدریجاً جو ہے احکامات نازل فرمائے اور بالآخر مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شراب کے بارے میں یہ احکامات نازل فرمائے اور شراب کو پھر ناپاک اور شیطانی عمل قرار دے کر اللہ نے اس سے مکمل پرہیز کرنے کا صاف حکم جو ہے وہ دے دیا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں۔ اب صدقے کی فضائل سن کر صحابہ اکرام نے کیا کیا کہ اپنا جتنا بھی مال تھا، جتنی جمع پونجی تھی، وہ سب کی سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اپنے بچے جو ہے وہ بھوکے رہ گئے اور گھر کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل حالات ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا کہ جو صدقہ کیا کرو وہ آپ کی اپنی ضرورت پوری کر کے جو اس سے زائد بچ جائے اس سے صدقہ کیا کرو، نہ کہ اپنی ضرورت کی چیز بھی صدقہ کر دو۔ تو امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔